اللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ میرے بھائیو، جمعیت علماء برطانیہ کے زیر اہتمام 28ویں سالانہ توحید و سنت کانفرنس سے آپ سب دوست حضرات علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں۔ صبح 10 بجے سے یہ اجلاس شروع ہوا، عصر کی نماز تک جاری رہے گا۔ متعدد مہمانوں کے آپ نے قبل الظہر اور بعد الظہر بیانات سنے اور ابھی بہت سارے بیانات انشاءاللہ العزیز آپ سنیں گے۔ ہمارے لیے یہ خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ہمارے قائد محترم حضرت مولانا عبدالغفور صاحب حیدری دامت برکاتہم اور حضرت حافظ حسین احمد صاحب اور دیگر بہت سارے مخادیم علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کانفرنس توحید و سنت کے نام پہ منعقد ہوئی تو میں بھی اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں۔ دو باتیں عرض کرنی ہیں اور بالکل دونوں ایک دوسرے سے جدا، لیکن نتیجہ دونوں کا ایک ہوگا۔ 5 منٹ بھی 10 یا کچھ وقت زیادہ بھی لگا تو میں کوشش کروں گا کہ 10-15 منٹ میں آپ دوستوں سے میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے توحید کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی توحید کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں۔ میرا اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، خداوند کریم کا کوئی شریک نہیں۔ جس طرح توحید کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں، جس طرح تمام انبیاء علیہم السلام کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں، جس طرح تمام فرشتوں کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں، جس طرح تمام آسمانی کتابوں کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں، جس طرح قیامت کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں، جس طرح تقدیر کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں، جس طرح مرنے کے بعد جی اٹھنے کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں، اسی طرح محمد عربی کو آخری نبی مانے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں۔ جس طرح توحید تمام انبیاء پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی ماننا بھی ایمان اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یہ اسلام کے یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ حضرات علماء کرام جانتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، آج سے صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں، ان کا نام ہے علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ۔ وہ علم کلام پہ انہوں نے بڑی ایک وسیع کتاب لکھی، اس کا نام ہے الاشباع والنظائر۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ من لم یعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء فلیس بمسلم، کہ جس آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ حضور آخری نبی ہیں وہ مسلمان نہیں، یعنی مسلمان ہونے کے لیے حضور کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، مجھ مسکین کی ایک بات مکمل ہوئی۔ اب میں دوسری درخواست آپ دوستوں کی خدمت کے اندر عرض کرتا ہوں، اور وہ ایک مثال کے ساتھ، مثال ہے واقعہ نہیں۔
میں آپ حضرات کی اس مسجد میں حاضر ہوا، حاضر ہوتے ہی یہ مثال عرض کر رہا ہوں۔ مثلاً میں نے پوچھا کہ حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب کہاں ہیں، مولانا اسلام علی شاہ صاحب وہ کہاں ہیں؟ دوستوں نے بتایا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جس دوست نے کہا کہ مولانا مفتی محمد اسلم اور حضرت شاہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی یہ بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا۔ مارے تعجب کے میں نے سر پہ ہاتھ رکھا۔ انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ میں نے کہا بابو تم نے بات تو ایک کہی لیکن اس سے 10 مسئلے ثابت ہوئے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ اگر مولانا مفتی محمد اسلم صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے کپڑے پاک ہیں، ان کا جسم پاک ہے، وہ وضو کے ساتھ ہیں، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہے، قبلے کی طرف ان کا رخ بھی ہے، اس وقت نماز کا ٹائم بھی ہے، اور یہ کہ اس وقت وہ کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے کہ اگر جسم پاک نہیں تو نماز نہیں، کپڑے پاک نہیں تو نماز نہیں، جگہ پاک نہیں تو نماز نہیں، نماز کا وقت نہیں تو نماز نہیں، قبلے کی طرف رخ نہیں تو نماز نہیں، آدمی اگر نارمل نہیں اب نارمل ہے تو بھی نماز نہیں، اگر وہ بول رہا ہے تو بھی نماز نہیں۔ اس ساتھی سے میں نے درخواست کی کہ آپ کا یہ کہنا کہ مفتی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، تم نے لفظ تو ایک بولا لیکن اس سے مسئلے 10 ثابت ہوئے۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا دین آخری دین ہے۔ حضور آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کی امت آخری امت ہے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ امت آخری امت ہے اور یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ بھائیوں، اب میں اسی مثال سے ایک اور مسئلہ عرض کرتا ہوں، ایک اور مسئلے کا استنباط کرتا ہوں علماء کی موجودگی میں۔ یہ بات کہنی کہ رحمت عالم آخری نبی ہیں کہ یہ بات ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ میں اس پر زور اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اگلی بات آپ دوستوں سے عرض کی جا سکے، اور وہ یہ، خدا نہ کرے اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، معاذ اللہ، اگر وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اگر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کو وحی نبوت بھی ہونی چاہیے۔ اگر یہ شخص نبی ہے پھر اس کو معجزہ بھی ملنا چاہیے۔ اگر یہ شخص نبی ہے تو اس کے دیکھنے والے صحابہ ہوں گے۔ اگر یہ شخص نبی ہے تو پھر اس کا خاندان اہل بیت ہوگا۔ اگر یہ شخص نبی ہے تو جو اس کو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر یہ شخص نبی ہے تو جو اس کا انکار کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ بات کو سمجھیں، خدا کرے میری یہ بات کسی پیچیدگی کا باعث نہ بن جائے، میں اسے کھولتا ہوں۔ برادران توجہ کریں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلے کو میرے اللہ نے قرآن مجید میں 100 مقام آیات میں بیان کیا۔ رحمت عالم کی ختم نبوت کے مسئلے کو رحمت عالم نے اپنی 210 احادیث میں بیان کیا۔
حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد صدیق اکبر کے عہد خلافت میں حضور علیہ السلام کی امت کا پہلا اجماع اس پر منعقد ہوا، جیسا کہ طبری تاریخ الکامل وغیرہ نے صراحت کی ہے کہ صدیق رضی اللہ تعالی عہد صدیقی میں رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عہد حکومت میں عہد خلافت میں پہلا اجماع امت کا اس بات پر منعقد ہوا کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں۔ بولتے نہیں ہو، لگتا یہ ہے کہ میں پنجاب سے آیا ہوں، تم سارے لکھنؤ سے آئے ہو۔ شریفو ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں، مہربانی کرو آپ حضرات ٹھیک ہے یہاں پر آئے تو آپ کا آہستہ بولنے کا مزاج بن گیا ہے۔ میں تازہ پاکستان سے آیا ہوں اور شور کرنا ہماری عادت ہے، اور اگر تمہیں سمجھ نہ آئے تو ٹی وی کھول کے طاہر القادری کو دیکھ لو، بیچارہ کتنا شور کر رہا ہے۔ خیر انشاءاللہ العزیز پہلے وہ شور کرتا تھا، اللہ کو منظور ہے تو شام تک انشاءاللہ چین چین بھی شروع ہو جائے گی۔ خیر یہ بات تو ضمنی ہے، میں آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ بولو بولو ثواب ہوگا بھائی۔ آپ زنگ اترنی چاہیے، رنگ چڑھنا چاہیے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا، ثواب بھی ہوگا، اجر بھی ملے گا، زنگ بھی اترے گی۔ میرے بھائیوں حضور دیکھیں، میرے خیال میں آپ کو آپ کے بولنے کی قدر کا علم نہیں، آپ کو اپنے بولنے کے وزن کا قدر نہیں، علم نہیں۔ آپ اپنے فریق مخالف سے پوچھیں کہ آپ کا بولنا ان پر کتنا گراں ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنی معروف کتاب فقہ اکبر کے اندر یہ لکھا ہے کہ دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں۔ مل کے کہہ دو وہ مسلمان نہیں۔ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یمامہ میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو تب بھی امت نے یہی موقف اختیار کیا کہ مسیلمہ اور اس کے ماننے والے مسلمان سوسائٹی کا حصہ نہیں، حضور کی امت کا حصہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وقت آیا کہ ایران میں ایک شخص بہاءاللہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے کہا کہ یہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلم سوسائٹی کا حصہ نہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ کل کی بات ہے، میں نے دیکھا کہ قادیان کی بستی میں مرزا قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ بولو بولو اللہ تمہیں بولنے کی تو مسلمان نہیں۔ بولو مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں میں نے درخواست کی، میں نے آتے ہی پوچھا حضرت مفتی صاحب، انہوں نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا تم نے بات ایک کہی، مسئلے 10 ثابت ہوئے۔ میں نے آپ دوستوں سے عرض کی کہ قرآن نے مسئلہ ایک بیان کیا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، لیکن اس سے باتیں 5 ثابت ہوئیں۔ میں نے آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کیا کہ مرزا قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جو شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے یہ مفاسد لازم آتے ہیں۔ میں بس اب اپنی آخری بات کی تشریح عرض کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں مرزا قادیانی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے تکرار اور اصرار کے ساتھ متعدد اپنی کتابوں کے اندر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ مرزا قادیانی کی کتاب کا نام ہے دافع البلا، اس کا صفحہ 11 قادیان کی چھپی ہوئی، غلام قادیانی کی لکھی ہوئی، اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ میرے بھائیوں مرزا قادیانی کی کتاب کا نام ہے ملفوظات، اس کی جلد 10 صفحہ 127 پہ قادیان کا قذاب غلام قادیانی کہتا ہے کہ میرا دعویٰ ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں۔
ادھر صرف رسالت کا دعویٰ کیا، یہاں پر اس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا۔ اس کی کتاب کا نام ہے حقیقت الوحی، اس کا صفحہ ہے 391۔ قادیان کا چھپا ہوا ایڈیشن بھی ہمارے پاس موجود ہے، چناب نگر کا بھی اور ٹلفورڈ سرے آپ کے لندن کا بھی۔ تینوں ایڈیشنوں میں مرزا قادیانی کی اس کتاب کے اندر 391 صفحے پر کہا گیا، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس 1300 سال کے عرصہ میں، یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر مرزا قادیانی کے زمانے تک، کہتا ہے کہ 1300 سال میں اس امت کے اندر غوث پیدا ہوئے، کتب پیدا ہوئے، ابدال پیدا ہوئے، لیکن نبوت کا نام پانے کے لیے صرف میں مخصوص کیا گیا ہوں۔ اب آپ دوست سمجھیں کہ میں نے 3 حوالے مرزا قادیانی کے آپ کے سامنے رکھے، جس میں بڑے اصرار کے ساتھ مرزا قادیانی نے کہا کہ حضور کے بعد میں نبی ہوں، اور میں نے آپ دوستوں کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے۔ تم سبق بھول جاتے ہو، پھر تکرار کرنی پڑتی ہے۔ مولانا ابراہیم کے ساتھ یہ جو لال ٹوپی والے مول صاحب بیٹھے ہیں، یہ میری طرح متوجہ رہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ اچھا، ان حضرات کی میرے متعلق رائے یہ ہے کہ یہ بیچارہ بڈھا ہو گیا ہے، اسے کخ پتہ نہیں لگتا۔ میں بڈھا تے ضرور ہو گیا، پر اینا نہیں جنہ تسی سمجھتے ہو۔ کچھ مجھے بھی پتہ چلتا ہے۔ شریفو من بتو وتو باؤ، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تم ادھر ادھر کی ٹھوکتے رہتے ہو۔ میں وہ تو نہیں ہوں کہ جوں شروع کرتے ہیں سارے زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، پبلک کو کک پتہ نہیں چلتا کیا کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میری طرح متوجہ ہوں گے، میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرتا، بہت ہی اختصار کے ساتھ چند منٹوں میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ میرے ساتھ مل کے کہو کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے کیا کہا کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون؟ اس قادیان کے کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ میں نے 3 حوالے اختصار کے ساتھ اس وقت آپ کی مجلس میں رکھے۔ حضرت امام صاحب کی اس فتویٰ کی روشنی میں یہ قادیان کا کذاب کون ہوا؟ بولو ثواب ہوگا۔ کون؟ اب آپ دوست مسئلہ سمجھیں۔ برادران عزیز، اس قادیان کے کذاب مرزا قادیانی نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، جو نبوت کے دعوے کے تقاضے تھے، معاذ اللہ۔ جیسے میں نے درخواست کی کہ مفتی صاحب، انہوں نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا کہ اس کا معنی یہ، اس کا معنی یہ، اس کا معنی یہ۔ اب وہی بات کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو جو نبوت کا دعویٰ کرے، نبی کے لیے وحی نبوت بھی لازمی چیز ہے۔ چنانچہ اس قادیان کے کذاب نے کہا کہ میرے اوپر بھی وحی نازل ہوتی ہے، اور اس نے یہ کہا کہ ہم چون قرآن منزہ اشدانم، نزول المسیح اس کی کتاب ہے، صفحہ 91 کا یہ حوالہ ہے، کہتا ہے کہ میرے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے یہ قرآن مجید کی طرح خطاؤں سے پاک ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ کریں، مرزا قادیانی کی ایک ایک عبارت کے اندر سینکڑوں کفر چھپے ہوتے ہیں۔ اب آپ دوست سوچیں، مرزا قادیانی کا اتنا کہنا کہ مجھے وحی نبوت ہوئی اور میری وحی نبوت وہ قرآن کی طرح خطاؤں سے پاک ہے، اس کے اندر کتنے کفر چھپے ہیں۔ قبلہ، اگر یہ اس کو وحی نبوت ہوئی تو اس کا معنی یہ کہ نبوت، ختم نبوت کا اس نے انکار کیا۔ اگر اسے وحی نبوت ہوئی تو اس کا معنی یہ کہ اس نے حضور کے بعد وحی نبوت کو جاری سمجھا۔ ختم نبوت کا انکار کرنا مستقل کفر ہے، وحی نبوت کو جاری سمجھنا مستقل کفر ہے۔ پھر یہ کہا کہ میرے اوپر وحی نبوت آئی۔ اب وحی نبوت کو حضور کے بعد یہ کہنا کہ مجھے ہوئی، یہ مستقل کفر ہے۔ پھر اپنی وحی کو قرآن مجید کی طرح خطاؤں سے پاک قرار دینا، یہ مستقل کفر ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے حیرت ہوتی ہے ان دوستوں پر، وہ جو سرے سے قادیانی کی کتابوں کو نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ کہا، میں کہتا ہوں اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری پر، پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ قادیانیت کے کفر کو سمجھا ہے تو حضرت شاہ صاحب نے، واللہ سمیت بے اذنیہ ھذا،
میں نے خود اپنے گناہگار کانوں کے ساتھ سنا کئی حضرات علماء کرام سے جو شاہ صاحب کی مجلس میں موجود تھے. شاہ صاحب نے کہا کہ مرزا قادیانی کا کفر فرعون اور حامان کے کفر سے بھی بڑا ہوا کفر تھا. میرے بھائیوں، میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس قادیان کے کذاب نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. وحی نبوت کو اس نے جاری سمجھا، اپنے اوپر یہ کہا کہ میرے اوپر وحی نبوت آتی ہے، پھر اپنی وحی کو قرآن مجید کی طرح خطاؤں سے پاک قرار دیا. میرے بھائیوں، قادیانیوں نے مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد اس کی کتاب کو اکٹھا کیا، کتاب کا اس کے الہامات کو، اس پر جو وحی ہوتی تھی ان کے عقیدے کے مطابق اسے جمع کیا، اس کا نام رکھا تذکرہ. حالانکہ یہ تذکرہ قرآن مجید کا نام ہے. کلا ان ھذہ تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ، یہ قرآن مجید کا نام ہے. قادیانی مرزا قادیانی کی الہام کو اگر قرآن کہتے امت نے لڑ پڑنا تھا. قرآن مجید کا جو غیر معروف نام تھا دجل کر کے وہ نام رکھا تاکہ محمد عربی کا بھی مقابلہ ہو جائے، مسلمانوں کو بھی پتہ نہ چلے. میرے بھائیوں، میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قادیان کے کذاب نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، صرف وحی نبوت کے اجرا کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ میرے دیکھنے والے صحابہ ہیں. برادران عزیز، مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ من داخل فی جماعتی فداخل فی جماعت سید الخیر المرسلین، میرے جو ماننے والے ہیں وہ محمد عربی کے جو دیکھنے والے صحابہ تھے ان کی جماعت کے اندر شامل ہیں. میں کس درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چھوٹے میاں بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں قادیان کے کذاب نے تو اتنی بات کہی، قادیانیوں نے یہاں تک ترقی کی کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے، وہ تو مرزا غلام احمد کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں تھے. میرے بھائیوں، انہوں نے سیدہ فاطمہ کی اہانت کا ارتکاب کیا، انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کو گالیاں دی، انہوں نے سیدنا حسن حسین کی وہ دل خراش اور جگر پاش ان کے متعلق گفتگو کی جو میں آپ کے سامنے نقل نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، قادیان کے اس کذاب نے اپنے دیکھنے والوں کو صحابہ کہا، اپنے خاندان کو اہل بیت کہا، اپنی بیوی کو ام المومنین کہا، اور صرف ام المومنین نہیں، اسی کتاب تذکرے کے اندر ایک حوالہ موجود ہے، کہتا ہے میرا نکاح ہوا. مرزا قادیانی کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام جو دو بیویوں والے ہیں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، اور چلو خیر کوئی بات نہیں. میاں کوئی ہنسے بھی کرو، تم سارے موڈ بنا کے بیٹھے ہو جیسے مجھ سے قرض لینا ہو تم نے یا میں نے تم سے چندہ مانگنا ہو. دونوں باتیں نہیں ہیں تو ذرا مسکراؤ تو صحیح. میرے ساتھ مل کے کہو تاج و تخت ختم نبوت. بھائی سارے خطیب آئے تقریر کر کے چلے جائیں، تم نہ بولو تو پھر جمعیت علماء اسلام کی جمعیت علماء برطانیہ کی کانفرنس نہ ہوئی. لگتا تو یہ ہے کہ تم سارے خیر سے جو ہے وہ اپنا چنے پڑھنے کے لیے آئے ہو. کوئی بولو، بولنے کی عادت ڈالو. کہو میرے ساتھ تاج و تخت ختم نبوت. برادران عزیز، میں عرض کرتا ہوں کہ اس قادیان کے کذاب نے معاذ اللہ اس حد تک اہانت کا ارتکاب کیا کہ مرزا قادیانی کی عبارت ہے، اس کے تذکرے کے اندر موجود ہے. رات اس کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام تھا نصرت جہاں اور دوسری کا نام تھا وہ اپنا عزت بی بی. وہ جو نصرت جہاں ہے اس کے ساتھ شادی ہوئی، رات اس کے ساتھ گزاری. سویرے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا کہ مرزا قادیانی تجھے مبارک ہو، نصرت جہاں نہیں تیرے گھر میں خدیجۃ الکبریٰ آ گئی ہے. مسلمانوں، میں آپ دوستوں کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں، خدیجہ کے ماننے والوں، سیدہ فاطمہ کے عظمت کے ترانے گانے والوں، میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہمارے جیتے جی قادیانیوں ملونوں کے یہ عقائد اس نے کہا کہ اس نے یہ کہا کہ حضور کے معجزے 3000 تھے، میرے معجزے 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. میرے بھائیوں، مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ سارے کافر ہیں.
مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تحت سرا سے عرش معلیٰ تک، پوری کائنات میں جہاں کہیں کوئی محمد عربی کے ماننے والے رہتے ہیں، پوری امت کو مرزا قادیانی نے بیک جنبش قلم سب کو کافر قرار دے دیا۔ میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت حافظ حسین احمد صاحب دامت برکاتہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ پاکستان کے بانی جناب قائد اعظم کا جنازہ موجود تھا، علامہ شبیر احمد عثمانی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، ظفر اللہ قادیانی اس کے اندر موجود تھا، 6 فٹ کا لمبا تڑنگا شیطان وہ جنازے سے نکل کر وہاں پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم جنازے میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ کہتا ہے وہ کافر تھا، میں مسلمان ہوں، مسلمان کافر کا کیسا جنازہ پڑھے؟ یہی وجہ ہے کہ کوئی قادیانی مسلمانوں کے جنازے میں شریک نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ کوئی قادیانی مسلمانوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، یہی وجہ ہے کہ کوئی قادیانی آپ کی ہماری مسجد کے اندر نہیں آتا۔ میں آپ دوستوں کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں، دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہتے ہیں یہودی، حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہتے ہیں مسیحی یا نصارہ، حضور علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں مسلمان۔ یہ قادیان کے قادیانی بد نصیب مانتے مرزا قادیانی کو ہیں اور کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، مسلمانوں کی آئیڈینٹی یہ یوز کرتے ہیں، مسلمانوں کے تشخص کو برباد کرتے ہیں۔ تو آپ کا میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دوست اور دشمن پر یہ بات واضح کریں، لڑائی کی بات نہیں، جھگڑے کی بات نہیں، لا اینڈ آرڈر کی بات نہیں، یہ ہمارے حق کی بات ہے کہ جو حضور کے بعد کسی کو نبی مانے مل کے کہہ دو وہ مسلمان نہیں، بولو بولو وہ مسلمان نہیں۔ 7 ستمبر کو 1974 میں ہمارے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کی قیادت میں امت مسلمہ نے آج سے 40 سال پہلے اسمبلی کے اندر جنگ جیتی تھی، اس کی تفصیلات انشاءاللہ 7 ستمبر کو بیان ہوں گی۔ بس 2-4 منٹ میرے اندازے سے اوپر ہو گئے ہیں، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ بیٹھے رہے، ہمیں اجازت کہ میں نے ایک اور جلسے میں بھی جانا ہے، عصر ایک جگہ پڑھنی ہے، مغرب دوسری جگہ، عشاء تیسری جگہ، تو مجھے اجازت ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔